چونکہ حج کا زمانہ ہے اور حج کا براہ راست تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہے، چاہے وہ صفا و مروہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے بیت اللہ ہو، اس کا طواف ہو، تو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی ساری زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہے، مشکلات سے بھری پڑی ہے، مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آزمایا امتحانات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پورا کیا، ان امتحانات کے اوپر بھرپور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحانات، ان میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ان کی زندگی رول ماڈل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت تراشے جاتے تھے، بت بنائے جاتے تھے، بتوں کو گھڑا جاتا تھا، لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے بت بنائے جاتے تھے اور وہ بیچے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی چونکہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، تو اس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی کیسی عقیدت اور کیسی محبت تھی لوگوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے آباء و اجداد کی اس روش پہ چلتے رہتے تو وہ گدی ان کی منتظر تھی۔ جیسے لوگ آ کے بت خریدتے، ان کے باپ چاچے کے ہاتھ چومتے، ان کو پیسے بھی دیتے، ہدیے بھی دیتے، ان کی عزت تکریم بھی کرتے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گدی تیار تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس آسائش کو، اس آرام کو، اس سکون کو نہیں دیکھا، بلکہ حق اور سچ بات کو دیکھا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں اس گدی پہ بیٹھوں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ تو پیغمبر کی شان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا کہ یہ سارا کا سارا میرا خاندان، میری قوم، میرا قبیلہ وہ عقیدہ توحید کے اوپر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب، اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بت بناتے ہیں، کیا یہ آپ کو نفع دیتے ہیں، کیا یہ آپ کو نقصان دیتے ہیں، یہ آپ کی کسی حاجت میں، آپ کے مصیبت میں، تکلیف میں آپ کے کام آتے ہیں؟ جب یہ آپ کو کسی طرح سے کوئی نفع نہیں دیتے تو آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ان کے خاندان والوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک ہی جواب، کوئی دلیل نہیں، کوئی لاجک نہیں، صرف اور صرف ایک جواب جو پوری قوم کا رٹا رٹایا تھا۔ ان کے خاندان والوں نے بھی جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ یوں کرتے تھے، ایسے اسی لیے ہم بھی یوں ہی کرتے ہیں۔ وہ ماتھا ٹیکتے تھے بتوں کے سامنے، تو ہم بھی بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے، اپنے باپ سے، جس کے گھر میں کھاتے تھے پیتے تھے، اس اپنے باپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں ابا جان، آپ اور آپ کے گھر والے سارے کے سارے کھلی ہوئی گمراہی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ کوئی آسان کام ہے، نوجوان بندہ ہو اور اس کا کوئی کام کاج کاروبار نہ ہو اور گھر سے نکال دیا جائے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کبھی بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، کبھی بھی اللہ کو نہیں چھوڑنا، کبھی بھی عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی بھی عقیدہ توحید پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی دعوت کا دائرہ وسیع فرمایا، اپنی قوم کو بھی دعوت دینا شروع کی۔ اب قوم کا ایک میلہ ہوتا تھا، قوم نے میلے کی تیاری کی
اور آبادی سے ہٹ کے کھلے میدان میں میلہ تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس میلے کی طرف جانے لگی, ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جاتا, میں بیمار ہوں, میری بیماری یہی ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے, عقیدہ توحید پہ نہیں آتے, شرک کرتے ہو, شرک سے اپنے دل کو آلودہ کیا ہوا ہے, اپنے دل کو شرک کی گندگی سے آلودہ کیا ہوا ہے. یہ جب تک تمہاری ان بیماریوں کا میں علاج نہ کر لوں میرا دل بھی پریشان ہے, میرا دل بھی دکھی ہے, میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. قوم چلی گئی, جا کے اپنے میلے میں اپنا ناچ گانا کیا, اپنے رسم و رواج ادا کیے. جب واپس آئے تو اپنے بت خانے میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت, کسی کا کان کٹا ہوا, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی, کسی کی آنکھ نکلی ہوئی, کسی کا سر کٹا ہوا, لیکن جو سب سے بڑا بت ہے اس بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اور اس بت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اب قوم نے دیکھا عجیب معاملہ ہے, ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, جن سے ہم بارشیں مانگتے ہیں, جن سے ہم بچے مانگتے ہیں, جن سے ہم بچیاں مانگتے ہیں, جن کے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ان کو تو آج کسی نے نقصان پہنچا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کاٹا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو صاف کیا. تو باہر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سیدھی حضرت ابراہیم کے دروازے پہ, کہ پوری قوم وہ میلے میں تھی, یہاں محلے میں ایک آپ ہی نوجوان تھے اور آپ ہمارے بتوں کو برا بلا بھی کہتے ہیں, لہذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ نے ہی ہمارے بتوں کو نقصان پہنچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا چلو بتوں کے پاس چلو. بتوں کے پاس پہنچے, فرمایا دیکھو اس کا کان کٹا, اس کی ناک کٹی ہوئی ہے, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے. تو یہ جو تم کہتے ہو ہماری مدد کرتے ہیں, تو یہ اپنی مدد خود کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تو یہ تمہاری مدد ہے, تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور پھر فرمایا یہ جو بڑا بت ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور کلہاڑا بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اسی نے تو نہیں نقصان پہنچایا. تو خود کہنے لگے, خود وہ کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ ہمیں کس نے نقصان پہنچایا, اور وہ جو بڑا بت جس کا تم کہتے ہو کہ اس نے مارا ہوگا, ابراہیم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ ہمیں تو پتا یہ تو چل ہی نہیں سکتا, حرکت ہی نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں, یہی تو میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ چل پھر نہیں سکتے, حرکت نہیں کر سکتے, کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کا دفاع نہیں کر سکتے, اپنا دفاع نہیں کر سکتے. جب یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, اپنے چھوٹے بتوں کا دفاع نہیں کر سکتے, ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو یہ تمہیں دنیا میں نفع نقصان کیسے پہنچا؟ پوری قوم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, ہمارے زمانے میں نا عقائد کے اوپر محنت نہیں ہے, عقیدہ توحید کو بولنا چھوڑ دیا گیا ہے, اور لوگوں میں ایک اعتدال تو اسلام کی اصل ہے, لیکن اعتدال کے نام کے اوپر شرک کو اور بدعات کو, رسومات کو, بغاوت کو, سرکشی کو, ان چیزوں کو ایسا نارملائز کر دیا گیا کہ اب کوئی شخص شرک بھی کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی یہ بھی چلتا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ بھی چلتا ہے. لیکن عقیدہ توحید ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا. بلال نے تپتے انگاروں پہ ہاتھ ہاتھ کی صدائیں لگائی ہیں, حضور نے ہجرت کی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے, اپنی قوم چھوڑی, باپ کا گھر چھوڑا, اپنا خاندان چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا, کس لیے؟ صرف اور صرف عقیدہ توحید کے لیے. ہمارے لیے سبق ہے, نفع نقصان دینے والی ذات کون ہے؟ کون ہے؟ اونچا بولو نا یار, دل کو. اللہ. کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے, اللہ کی قسم نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں ہے, کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے. اللہ نے اسباب بنائے, اسباب ضرور پیدا کیے ہیں, لیکن ان اسباب کے پیچھے بھی مسبب الاسباب ہے.
ان اسباب کے پیچھے بھی اس اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کا امر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ سارے کے سارے سمندر، یہ مٹی، یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ساری کی ساری کائنات یہ اللہ نے بنائی ہے۔ والامر، اور ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر نفع کے لیے، نقصان کے لیے، فائدے کے لیے، اچھائی کے لیے، برائی کے لیے کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ عقیدہ صاف رکھا کرو۔ اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ نعوذ باللہ ایسی باتیں میں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب اللہ ظلم تو نہیں کرنے والا، تو میں 10 سال سے مانگ رہا میرا یہ کام ہو جائے لیکن میرا کام نہیں ہو رہا، تو اللہ تو مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں اللہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اور میں 10 سال سے مانگ رہا اللہ مجھے دے نہیں رہا۔ بھئی یہی تو امتحان ہے، وہ کبھی دے کر آزمائے گا، کبھی نہ دے کر آزمائے گا، وہ کبھی لے کر آزمائے گا، وہ کبھی دے کر آزمائے گا۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک شخص وہ ایک بڑی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے مسجد میں آتا ہے، اور ایک شخص پھٹی چپلوں کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اللہ کی نظر میں ان کے کپڑوں، ان کے جوتوں، ان کی گاڑی کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ جل شانہ کی بالکل نظر جو ہے وہ برابر پڑتی ہے۔ اللہ جل شانہ دونوں برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ یہ تو میری اور آپ کی نظروں میں اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور اس کے پھٹے چپل۔ واللہ آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا آزمائشوں میں۔ میری آپ کی آزمائش ہے یہ، مانگ کے پھر بھی اللہ کہتا ہے میں دیکھوں میں اپنے بندے کو جب نہیں دیتا تو میرا بندہ پھر کیا کرتا ہے۔ یہ صبر کا امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ صبر کا امتحان ہے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر والوں نے نکال دیا، قوم کے بتوں کا اشر نشر کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب قوم جمع ہوئی اور قوم نے کہا نمرود کے پاس پیش کیا جائے، نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے۔ نمرود کے پاس خبر پہنچی، نمرود نے دربار لگایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر اس سے مناظرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، ابراہیم زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا اور اس کی گردن اڑانے کا حکم تھا۔ نمرود کہنے لگا اسے آزاد کر دیا جائے۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھو اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس کو میں نے زندگی دے دی۔ اور دربار میں ایک غریب فقیر مسکین شخص کھڑا تھا، اسے بلایا اور کہا اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی، اور اپنے دربان کو حکم دیا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگے دیکھو اس کو میں نے موت دے دی۔ اب دربار میں سناٹا چھا گیا، اور جو چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے واہ واہ شروع کر دی۔ کیا بات ہے جی، نمرود کی تو واہ واہ ہو گئی، اس نے تو ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ نمرود تو اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے تو اب سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا، مغرب میں تو غروب ہوتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس کے دربار میں سناٹا چھا گیا اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اور وہی ایک کام سب سے مشورہ کیا کیا جائے۔ سب نے کہا اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، اس نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، اس نے ہمارے بتوں کو جو ہے توہین کی ہے، ان کو کاٹا ہے، ان کو مارا ہے۔ اب اس کی سزا یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ گھر سے نکال دیا باپ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہ کی رب کے سامنے۔ میں اور آپ آج گھروں میں رہتے ہیں، آسائشوں میں رہتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید ہمارا تھوڑا کمپرومائزڈ ہے، اس پہ محنت کی ضرورت ہے۔
जिंदगी में बड़े से बड़ा मामला आ जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, अल्लाह की कसम जो अकीदा तौहीद आपको सुकून दे सकता है वो दुनिया की कोई मेडिकेशन आपको सुकून नहीं दे सकती। वो कैसे? आपका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, आप सोचते हैं मैं यूं करता तो ऐसे नुकसान से बच जाता, मैं यूं करता तो ऐसे नुकसान से बच जाता, मैं यूं करता तो ऐसे, सोच सोच के डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बीपी हाई हो रहा है, आपको बीमारियां लग रही हैं, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। और एक बंदा है मोमिन, उसका जब 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ का नुकसान होता है वो कहता है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने लगा हम किसकी तरफ से आए थे? अल्लाह की तरफ से आए। अल्लाह जल्ला शान की सारी मिल्कियतें, हम भी, हमारा माल भी, हमारे असबाब भी, हमारे प्लाजे भी, हमारी गाड़ियां भी, हमारे घर भी, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने उसी रब की तरफ जाना है। मेरा माल मुझसे पहले चला गया, नुकसान हो गया, खत्म हो गया ना, तो मुझसे पहले मेरा माल चला गया, कुछ अरसे के बाद हम भी उस अल्लाह की तरफ चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज माल खत्म हो गया, कल हम खत्म हो जाएंगे। माल दिया अल्लाह ने था, माल लिया अल्लाह ने है। जब एक बंदा मोमिन ये सोचता है तो उसको उस नुकसान पे किसी किस्म की कोई परेशानी और दुख। ये गोरे बेचारे सारे डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वो सोचते रहते हैं 8-8 10-10 साल सोचते रहते हैं कि हम यूं कर लेते तो यूं हो जाता। हमारा बंदा है मोमिन फकीर मिस्कीन, कोई भी नुकसान हो जाए एक ही जुमला कहता है रब नहीं रजा, एक ही जुमला बोलता है अल्लाह नहीं मर्जी, वहीं पे दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता है, दिमाग की सारी सोचें खत्म हो जाती हैं। भाई ये तो मेरा कोई मामला ही नहीं है, ये तो अकीदा तौहीद है, हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, उसकी तरफ से हमारे ऊपर इम्तिहान आ रहे हैं, हमने तो हर काम में या तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अगर अल्लाह ने दे दिया कुछ और अल्लाह ने अगर कुछ ले लिया उस पर सब्र करना है, कलिमात तरजीह पढ़ने। तो ये अकीदा तौहीद सबसे बड़ा टॉनिक है, सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ी मेडिकेशन है सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, आराम के लिए, अपने दिल को, अपने दिमाग को मुतमईन रखने के लिए कि सारे के सारे हुक्म कहां से आते हैं? अल्लाह की तरफ से। अब कौम ने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाएगा। तफसीरी रिवायात में लिखा है कि उस जमाने की मुशरिक औरतें ये मन्नतें माना करती थी कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए तो हम इतने किलो, इतने मन, इतने वजन की लकड़ियां वो नऊज़ु बिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने वाली आग में जाके देंगे। यानी कि ऐसे पूरी कौम जो है उनको एक हवा बना हुआ था कि ये नाउज़ु बिल्लाह हमारे माबूदों का मुजरिम पकड़ा गया और इसको नाउज़ु बिल्लाह अब हम लोग जलाएंगे। सारी की सारी कौम इस पे मुत्तफिक थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाएंगे। और दुनिया में जो जलाने का सबसे बड़ा सबब है वो क्या है? आग है। पूरी कौम जमा हुई, उन्होंने फैसला किया जलाना है, पूरी कौम ने जमा होकर लकड़ियां जमा की और लकड़ियों का बड़ा ढेर लगा दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर मंजनीक के जरिए उसमें फेंकने की पूरी तैयारी कर ली। सारे इंतजामात, सारे असबाब, सारे कराइन, कोई शख्स भी उस वक्त उस कौम में ये कहने वाला नहीं था कि शायद इब्राहीम बच जाए। सबको यकीन था कि इब्राहीम राख बन जाएंगे, इब्राहीम आग में जाकर खत्म हो जाएंगे, इब्राहीम आग में जाकर भस्म हो जाएंगे, इब्राहीम का दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। सारी कौम मुत्तफिक थी, बादशाह मुत्तफिक था, अवाम मुत्तफिक थी, रियाया मुत्तफिक थी। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में गए तो अल्लाह का अमर आया, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, तख्लीक मेरी, अल्लाह कहता है हुक्म भी मेरा चलेगा, आग को जलाने का हुक्म दूंगा तो वो जलाएगी, अल्लाह को आग को ठंडा करने का हुक्म दूंगा तो वो आग ठंडा करके रख देगी। अल्लाह का हुक्म आ गया, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामा, ए नार, ए आग, तू मेरे हुक्म से जलाती है, अब मैं अल्लाह तुझे हुक्म देता हूं, या नारु कूनी बरदम व सलामा, इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, और ठंडी ऐसी भी ना हो जाना कि फ्रीजर बन जाना, सलामा, सलामत वाली रहना, नॉर्मल टेम्परेचर के साथ रहना, ताकि इब्राहीम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बचाने वाली जात कौन? पूरी दुनिया जमा हो गई, सारे जमा हो गए, इब्राहीम को नुकसान पहुंचाना है।
لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بچایا کس نے؟ ایک طرف پوری قوم، بادشاہ، اس کی ساری مشینری، اس کی قوم، اس کی رعایا، وزیر، مشیر، سارے متفق، اور ایک طرف تنے تنہا ابراہیم اکیلے۔ بچایا کس نے؟ اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے بچایا۔ اللہ پہ حقیقی ایمان لے آؤ، اللہ کی قسم زندگی کا لطف اٹھاؤ گے، اللہ کی قسم زندگی کا لطف اٹھاؤ گے۔ یہ لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دو، لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دو، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کیا کرو، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ہماری ساری زندگی سے میں گزر جاتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قوم قبیلوں کو راضی رکھ سکیں، خوش رکھ سکیں۔ پھر چاہے وہ ہم سے اسراف کروائیں، پھر چاہے وہ ہم سے بیوی بچے بخل کروائیں، پھر چاہے وہ بیوی بچے ہمیں رشوت لینے پر مجبور کریں، پھر چاہے وہ دوست یار معاشرے میں ناک اونچا کرنے کے لیے ہم سود پہ قرض لیتے پھریں۔ لیکن سچی بات بتاؤں، آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے، قرآن میرے سامنے پڑھا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بیوی بچے رشتہ دار پھر بھی کبھی ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، دو ندامت کے آنسو بہا لو، ساری زندگی 50 سال 60 سال تم بھلے جو مرضی گناہ کرتے رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ، مصلی بچھاؤ، دو آنسو بہاؤ، مجھے ایک بار کہہ دو اللہ میری توبہ، میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ میری مدد فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے پرانے گناہوں کو معاف کروں۔ یہ دنیا والے غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کرتے، معاف کر دیں تو ساری زندگی تانے دیتے پھرتے ہیں، تانے نہ دے تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اس نے یہ غلطی کی تھی، میں نے معاف کیا تھا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا۔ میرا اللہ جب میں اور آپ توبہ کر لیتے ہیں تو فرشتوں نے جو ہمارے گناہ لکھے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو ایسا مٹا دیتے ہیں کہ فرشتے بھی بھول جاتے ہیں کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا۔ وہ ایسا ستار، وہ ایسا محبت کرنے والا، اور وہ کیا کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، میرے بندو دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، ہزار مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ آئیں گے، تو ابراہیم کی زندگی کو سامنے رکھنا، ساری قوم مخالف ہو جائے، بادشاہ وقت تمہارے خلاف ہو جائے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، پھر بھی جب میں نہ چاہوں جب تک تمہیں دنیا کا کوئی شخص بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو عقیدہ توحید اپنا مضبوط رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے کہ اپنے اللہ پہ یقین، کامل یقین، اس حد تک یقین جس حد تک یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، یہ یقین ہم پیدا کریں گے، اللہ ہماری زندگی کو آسان فرمائیں گے۔ کوشش کریں گے نا یقین پیدا کرنے کی۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا